تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس ایک بزرگ رہا کرتے تھے جو نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار تھے، جن کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ حنا بھی نہایت پرہیزگار اور پاساک خاتون تھی۔ حنا جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے منت مانی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اسے عبادت خانے کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ صرف لڑکوں کو ہی عبادت خانے کی خدمت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ اے پروردگار، اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہے، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ ماں بے چین ہو گئی کیونکہ منت مانگ چکی تھی۔ قرآن میں اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ اس بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ حنا نے کہا میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم علیہ السلام عام بچیوں سے مختلف تھی۔ اللہ نے اسے برگزیدہ بنایا تھا۔ چہرہ ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ اعلیٰ اخلاق اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مریم جب سمجھدار ہوئی تو عبادت خانے جسے ہیکل کہا جاتا تھا میں دیا گیا۔ مریم علیہ السلام ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام نیک، معصوم اور بہترین اخلاق کی مالک تھی، جس وجہ سے ہر خادم کی خواہش تھی کہ اس بچی کی سرپرستی اسے ملے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران فوت ہو چکے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اسی وجہ سے خادموں اور کاہنوں کی خواہش تھی کہ مریم کی سرپرستی اس کو ملے۔ اس سلسلہ میں قرعہ ڈالا گیا تو ہر مرتبہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، کا نام ہی آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی ذمہ داری قبول کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچی تو کم باہر جایا کرتی تھی اور زیادہ وقت عبادت میں گزارا کرتی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانا پڑا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر حضرت مریم علیہ السلام جواب میں فرماتی ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھی کہ ایک انسان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ایسا کیوں کر ممکن ہے، میرے قریب تو کوئی انسان نہیں آیا۔ جس پر فرشتے نے کہا میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آنے لگا تو حضرت مریم علیہ السلام بدنامی کے ڈر سے بستی کے باہر ایک ٹیلا جسے بیت الحمم کہا جاتا ہے پر جا بسی، جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے، یہاں خرما کا درخت ہے، اس کے تنے کو ہلاؤ، خرمے جڑیں گے، اسے کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں واپس آئیں تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو نے تو رسوائی مول لی،
اس بدنامی سے حضرت مریم علیہ السلام کو دکھ پہنچا تو اللہ نے گود میں موجود بچے کو قوت گویائی بخشی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمت گار بنایا۔ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور نومولود بچے کی بات کرنا ایک معجزہ تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا، جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور روح پھونکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑی عمر کو پہنچے تو نیکی کی دعوت دیتے، پیار محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ کی مدد کرتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے۔ آپ علیہ السلام کے معجزوں میں بیماروں کو شفا دینا، اندھوں کو بینائی دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا اور مردہ کو زندہ کرنا قابل ذکر ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پر چل کر میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، کسی فاقہ زدہ کے گھر جا کر اس کے کھانے کا بندوبست کرو، کسی بیمار کے پاس جا کر اس کی تیمارداری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرو۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ تو خدا تم سے دور نہیں، اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ جو کچھ اس سے طلب کرو گے وہ تمہیں ضرور دے گا۔ آپ علیہ السلام نرم مزاج کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام جرم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک گناہگار عورت کو لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سنسار کرنے کی سزا سنائی۔ سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے تو آپ علیہ السلام نے سب کو روکا اور فرمایا، اسے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر گئے اور سر جھک گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس پر فرمایا، گناہگاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور وہ عورت چلی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے ماننے والے آئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ سے کھانے کا کچھ مانگنے کا کہا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نشانیاں دکھا کر خدا کی طرف بلاتے تھے۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک ماروں گا، وہ خدا کے حکم سے ایک جاندار پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، جن میں زیادہ تعداد ماہی گیروں کی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس پر رومیوں کی حکومت تھی اور بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے سخت خلاف تھے، اس لیے بادشاہ کو روکتے تھے۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں، اور اس پر یہودیوں نے بھی بادشاہ سے آپ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتاری کا حکم دیا اور سزا تجویز کی، لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے اور فتنہ و فساد کے خلاف جنگ کریں گے۔